السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شہاب الدین رضوی۔ امید کہ آپ تمامی لوگ بہت اچھے ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمامی مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں تمامی مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف ہمارے اوپر ہی فرض نہیں کیا گیا ہے، بلکہ گزشتہ انبیاء کرام کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ ہاں، صورتیں الگ تھی لیکن روزے ان کے اوپر بھی فرض تھے۔ حضرت ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم سے پہلے والے لوگوں پر عشاء سے لے کر کے دوسری رات کے آنے تک روزہ ہوتا تھا، جیسا کہ ابتدائی اسلام میں بھی یہی دستور تھا، یعنی کہ گزشتہ انبیاء کرام کی امتوں پر عشاء ہی سے روزہ شروع ہو جاتا تھا اور دوسری رات کے عشاء کے وقت ان کا روزہ ختم ہوتا تھا، یعنی پورے 24 گھنٹہ ان کا روزہ ہوتا تھا۔ آج ہمارا روزہ سورج نکلنے سے پہلے شروع ہوتا ہے اور سورج ڈوبنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے ہاں وہ کیا جواب دیں گے۔ خوف خدا ان کے سینے میں ہے کہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرو، اور اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے فرض کر دیا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ روزہ کب فرض کیا گیا، یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ روزہ ہجرت کے دوسرے سال ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا۔ یہ دین کا ایک اہم رکن ہے۔ روزہ کا جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اس ماہ کے بہت سے فضائل منقول ہیں، اس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پورا ماہ رمضان المبارک ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پکارنے والے کو حکم دیتا ہے جو ندا کرتا ہے، اے نیکی کے طلب کرنے والے متوجہ ہو جاؤ، اور اے گناہوں کے طلبگار رک جاؤ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جسے بخش دیا جائے، اور کوئی سائل ہے جسے عطا کیا جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ قبول کی جائے، اور صبح ہونے تک یہی ندا ہوتی رہتی ہے۔ اور اللہ تعالی ہر عید الفطر کی رات 10 لاکھ ایسے بندوں کو بخشتا ہے جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے جس میں لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو فرض اور اس کی راتوں میں عبادت کو سنت قرار دیا ہے، اور جو شخص اس ماہ میں کسی نیکی سے قرب حاصل کر لیتا ہے اسے دیگر مہینوں میں فرض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فرض ادا کیا وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا اجر اللہ رب العزت جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ بھائی چارے اور ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے، یعنی بڑھا دیا جاتا ہے،
اور جس شخص نے اس مہینہ میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے جو ہے 70 گناہ عطا فرماتا ہے۔ تو آئیں ہم سب مل کر کے یہ عہد کریں کہ آج سے ہم دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، کسی کو نقصان پہنچانے سے بچیں گے، اور اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً اگر ہم نے ایسا کر لیا تو اللہ رب العزت ہمیں اس کا بہت زیادہ فائدہ عطا فرمائے گا۔